اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجت 1 منٹ کے عمل سے پوری ہو جائے تو حروف مقطعات کے ان خاص الفاظ کو اس طرح سے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ 1 منٹ میں پوری ہو جائے گی۔ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے ایک بار اس عمل کو ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف مقطعات ایسے الفاظ ہیں جن میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں حروف مقطعات کے بہت سے فوائد اور اس کے کمالات بتائے، اور جس کسی نے بھی ان وظائف کو کیا تو اللہ کی رحمت سے اسے 100% رزلٹ ملا۔ یہ خاص عمل ان سب لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہم جس کام کے لیے بھی وظیفہ کرتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں وہ کام پورا نہیں ہوتا، یا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حاجت فوراً پوری ہو جائے، یا کوئی ایمرجنسی ہے، آپ زیادہ دن انتظار نہیں کر سکتے، چاہتے ہیں کہ آپ کا کام فوراً پورا ہو جائے، تو حروف مقطعات کے ان خاص الفاظ کا نقش آپ نے ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق لکھ لینا ہے۔ یہ عمل نہایت ہی مختصر اور آسان ہے، مگر اس کے کمالات کی بات کی جائے تو وہ بے شمار ہیں۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے کامنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔ اگر آپ مالی تنگی کا شکار ہیں، آپ کو ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت ہے، یا آپ مقروض ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ کا قرض جلد سے جلد اتر جائے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، یا کوئی ایسی ٹینشن ہے جسے آپ کسی کو بھی نہیں بتا سکتے، رزق کی تنگی، مالی پریشانی، بیماری، دکھ، درد، یہ ہر راستہ آپ کو اپنے لیے بند نظر آتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور زندگی بہت سے مسائل میں الجھ چکی ہے، اور آپ ان تمام مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو حروف مقطعات کا یہ خاص عمل آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ بھی خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں اپنا نام، اپنے ملک یا شہر کا نام اور اپنا مکمل مسئلہ لکھ کر سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی خصوصی دعاؤں میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ جو عمل آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اس نقش کو لکھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ نے اس نقش کو ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق لکھنا ہے۔ ویسے تو آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس عمل کو رات میں کریں، صاف ستھری جگہ پر تنہائی میں بیٹھ کر کریں، اور خواتین ناپاکی کے ایام میں اس عمل کو ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس خاص عمل کو باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر کیا جاتا ہے، اور جب یہ عمل کریں تو کسی کو مت بتائیں، اور فائدہ ہونے کی صورت میں بھی آپ کسی کو مت بتائیں، کیونکہ اس طرح سے راز راز نہیں رہتا۔ اگر آپ دوبارہ اس عمل کو کریں گے تو پھر اس کے فوائد آپ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ اس نقش کو آپ نے بالکل اسی طرح سے بنانا ہے جیسے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ نے ایک وائٹ پیپر لے لینا ہے، ایسا پیپر ہو جس پر پہلے لائنز نہ لگی ہوں، یعنی بلینک پیپر آپ نے لے لینا ہے، اور پھر آپ نے خود اس طرح سے لائنز ڈرا کرنی ہے، اور اس طرح سے آپ نے 4 باکس بنا لینے ہیں، اور فرسٹ باکس میں آپ نے لکھنا ہے یاسین، اور پھر سیکنڈ باکس میں آپ نے لکھنا ہے کاف ہا یا عین صاد، اور تھرڈ باکس میں آپ نے طا سین میم یہ لکھ دینا ہے، اور اب لاسٹ باکس میں آپ نے اپنا مقصد لکھ دینا ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، یا آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، وہ آپ کو پیسے نہیں دے رہا، یا آپ کے اوپر قرض ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قرض فوری اتر جائے، یا کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے اسے آپ فوراً حل کرنا چاہتے ہیں، تو بس آپ اپنا مقصد لکھ دیں، اور اس نقش کو آپ نے سارا دن اپنے پاس رکھنا ہے۔ یاد رہے آپ اسے واش روم ہرگز نہیں لے جا سکتے، اور نہ ہی کسی ناپاکی والی جگہ پر آپ نے اسے لے کر جانا ہے، اور کوشش کریں کہ سارا دن باوضو رہیں اور درود پاک کی کثرت کریں۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اگر آپ کا مقصد، آپ کی حاجت فوراً پوری نہیں ہوئی، آپ کی پریشانی فوراً ختم نہیں ہوئی، تو ایک دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ اور جب بھی اس عمل کو کریں، یقین کامل سے کریں۔ اگر یقین کامل سے آپ اس عمل کو نہیں کریں گے تو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو اس عمل سے فائدہ حاصل ہو تو حسب توفیق آپ کوئی نہ کوئی میٹھی چیز
ضرور بانٹ دیں۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، تو وہی مال ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے۔ بلکہ کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی آپ کو کسی عمل سے فائدہ ہو، آپ کا کام ہو جائے، آپ کی کوئی مشکل آسان ہو یا آپ کی حاجت پوری ہو جائے، تو اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور دیا کریں یا کوئی میٹھی چیز بچوں میں بانٹ دیا کریں۔ اور جب بھی کوئی عمل کریں تو سچے دل سے دعا کریں، کیونکہ دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے اور اللہ اپنے بندوں کی دعا کو سنتا ہے، ان کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔ اور دعا مانگنے میں جلدی نہ کیا کریں، بلکہ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب سے فریاد کریں۔ ہم وظیفہ تو کر لیتے ہیں مگر دعا نہیں کرتے، جبکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور کوشش کریں کہ سجدے میں سر رکھ کر آنسوؤں کے ساتھ گریہ و زاری کرتے ہوئے اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اللہ سے مانگیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے رب سے فریاد کریں گڑ گڑاتے ہوئے اور آپ کا رب آپ کی فریاد نہ سنے، آپ کی حاجت کو پورا نہ کرے، آپ کی مشکل آسان نہ ہو۔ کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اے بندے مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ اگر ہمیں مانگنا آ جائے، ہماری دعا میں جذبہ، جنون، لگن، تڑپ آ جائے، تو ہماری ہر مشکل آسان ہو جائے، ہر پریشانی ختم ہو جائے اور دنیا کا کوئی بھی دکھ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف ہمارے پاس نہ آ سکے۔ اللہ پاک سب کی دلی حاجات کو پورا فرمائے اور سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ جتنے بھی لوگ کمنٹس میں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک سب کی مراد کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔